السلام علیکم، میرا نام ہے زاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو دنیا۔ دنیا کے پراسرار ترین مقام برمودا ٹرائنگل کی حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ کون سا سمندری خطہ ہے جس کے بارے میں ہر ایک کو علم ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہو جانے کی حیران کن واقعات کا ذکر دہائیوں سے ہو رہا ہے؟ یقیناً آپ کے ذہن میں برمودا تکون یا ٹرائی اینگل کا نام آئے گا، جس کے بارے میں بہت زیادہ کہانیاں، اخباری مضامین اور آن لائن مباحثے ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ 50 سے زائد بحری جہاز جبکہ 20 طیارے یہاں غائب ہو چکے ہیں جن کا ملبہ یا سراغ نہیں مل سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تکون کا رقبہ باضابطہ طور پر واضح نہیں کیا گیا، مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ 5 لاکھ اسکوائر میل پر برمودا، فلوریڈا اور پیورٹو ریکو کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے چینل کو دیکھتے ساتھ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیو اپڈیٹ آپ کے پاس آتی رہیں۔ اس خطے کو شہرت کیسے ملی؟ اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کی کہانیاں 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئیں، جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا جس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی، مگر اس کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 جو کہ 5 یو ٹارپیڈو بمبار طیاروں پر مشتمل تھی، اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی۔ طیاروں کا ملبہ یا عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا۔ لوگوں کے تجسس میں مزید اس وقت اضافہ ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے بھی ایک غائب ہو گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی بحریہ کا USS سائکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں غائب ہو گیا تھا، جس کا سراغ نہیں مل سکا، مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مضامین اور کتابیں جیسے چارلس بلیٹز کی 1974 میں شائع کتاب برمودا ٹرائنگل نے اس خطے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی۔ اس کتاب کے 30 زبانوں میں 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور اس معمے کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہی۔ اس کتاب میں برمودا ٹرائنگل کے بارے میں قدرتی اور ماورائی خیالات کو جگہ دی گئی تھی۔ سائنسدان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کی متعدد کوشش کی اور بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ مثال کے طور پر 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کے ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے 6 پہلو بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ کولوراڈو یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ 6 پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتی ہیں۔ سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور 6 پہلو بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 32 اور 88 کلومیٹر فی گھنٹے رفتار سے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں، عام طور پر بادلوں کے ایسے کونے نہیں دکھتے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں، وہ ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ اسی سال ناروے کی آرکٹک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا کہ سمندری تہہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس معمے کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہی طیارے اور جہاز غائب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے طیارے گر سکتے ہیں۔ دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان کارل کروزن لینسکی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا اٹلانٹس کے گمشدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں ماورائی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، اور اگر اوس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح بحری اور ہوائی جہاز اتنی تعداد میں ہی غائب ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمندری تکون 5 لاکھ اسکوائر میل پر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹریفک ہوتی ہے۔ ان کے بقول جب آپ وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو نتیجہ نکلے گا کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں۔ آسٹریلین سائنسدان کے مطابق امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غفلت کے باعث پیش آیا تھا، جس کا عملہ بھی نشے میں دھت تھا۔
برطانیہ کے ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کے 2018 میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اس سمندری تکون کا راز وہاں کی 100 فٹ بلند تیز لہروں میں چھپا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کا ماننا تھا کہ برمودا ٹرائینگل کے اسرار کی وضاحت تند و تیز لہروں سے ممکن ہے۔ محققین نے اس مقصد کے لیے طوفانی لہروں کو لیبارٹری میں بنایا جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھیں، جبکہ ان کی اونچائی 100 فٹ تک تھی۔ اس قسم کی لہروں کو سائنسدان اکثر شدید طوفانی لہریں قرار دیتے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے ایک بحری جہاز USS سائکلوپ کا ماڈل تیار کیا تھا۔ فٹ کے اس جہاز کا ملبہ کبھی نہیں مل سکا اور نہ ہی 542 عملے اور مسافر کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا۔ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق اس تکون میں 3 مختلف اطراف سے شدید طوفان آ سکتے ہیں جو کسی بھی بڑی لہر کو بنانے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لہر کسی بڑے بحری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہے، جیسا لیبارٹری میں آزمائش کے دوران اس کی کامیاب آزمائش پہ کی گئی، مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لہروں جہازوں اور طیاروں کی تباہی کا باعث بن تو ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے، ان کے بندے کہاں جاتے ہیں، کیونکہ ایک غیر مستقل رپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوسطاً 4 طیارے اور 20 بحری جہاز گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک پراسرار واقعہ اور ایک پراسرار مقامات۔ تو آج ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ برمودا ٹرائینگل کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی کسی اور موضوع پر ہم بات کریں تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ اس کے علاوہ میں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے دیکھو دنیا۔